والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صلوات پڑھیں محمد والے ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے برائے سلامتی امام اسر ارواحنا لہ الفدا مل جل کر صلوات پڑھیں محمد والے محمد تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے خصوصی طور پر جتنے بھی مومنین و مومنات مریض ہیں بیمار ہیں بیمارستان میں ہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے خصوصی طور پر جتنے بھی مومنین سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں یا جو لوگ زیارت پر نہیں جا سکے ہیں ان کے جلد سے جلد زیارت ہونے کے لیے مل جل کر ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد ارباب دانش معزز سامعین کرام اہل علم حضرات مسلسل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 کے ضمن میں اسی ذیل میں آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک کچھ مفروضات کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ ہدایت اور ضرورت امامت کے عنوان سے ایک مفصل گفتگو ہے کہ جس پر بہرحال اس زمانے میں کافی بحث اور گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے کم از کم اپنی قوم کے بچوں کو تاکہ پتہ چلے کہ عقیدہ امامت جس کو ہم فالو کرتے ہیں جسے ہم مانتے ہیں آخر کیوں ضروری ہے اتنا تاکہ اسے مانا جائے۔ کیا اس امامت کے بغیر، کیا اس ولایت کے بغیر
انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، یا اگر اس ولایت کا، امامت کا اقرار نہ کرے تو کیا انسان جنت میں نہیں جا سکتا؟ میری گزشتہ باتیں اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں تو اس بات سے ایک نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ یقینی معنوں میں ساری چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن امامت و ولایت کا عہدہ ایک طرف ہے۔ خداوند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب امامت کا عہدہ دیا ہے تو یوں ہی نہیں دے دیا ہے، پہلے جناب ابراہیم کو اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، پھر اس کے بعد نبوت کا عہدہ عطا کیا ہے، اس کے بعد رسالت کا عہدہ عطا کیا ہے۔ جب رسول اور نبی بنا لیا خدا نے اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے تو خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور جب خلیل بنا لیا تب کہیں جا کر خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو امامت جیسا پاکیزہ عہدہ دیا، اور یہ کہہ کر دیا ہے کہ لا ینال احد الظالمین، اے ابراہیم تم تک تو یہ عہدہ پہنچ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ عہدہ اتنا پاکیزہ ہے کہ کسی بھی ظالم تک یہ پہنچ نہیں سکتا ہے۔ پتہ چلا اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے ظالم نہیں بلکہ عادل ہونے کی شرط ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے، بہت ہی اہم عہدہ ہے، بہت ہی بابرکت عہدہ ہے کہ جسے خداوند عالم ہر ایک کو عطا نہیں کرتا ہے۔ یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ کسے امام بنانا ہے وہ خدا جانتا ہے، ہم اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم آپ مل کر کسی کو اپنا رہبر یا اپنا پیشوا یا امام نہیں بنا سکتے ہیں، یہ خدا کی طرف سے انتظام ہے۔ یہ دنیا والے جسے بناتے ہیں دوسرے دن پھر اسے بٹھا دیتے ہیں، حکومتیں بنتی رہتی ہیں اور اس کے بعد کب گر جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ 2 4 10 20 کینڈیڈیٹ ادھر سے ادھر ہو گئے تو حکومت کا پلہ گر گیا۔ آپ لوگ نیوز دیکھتے رہتے ہیں، آپ کے حالات حاضرہ نظروں پہ ہے۔ تو اس طرح کی حکومت نہیں ہوتی ہے۔ حکومت وہ پائیدار ہوتی ہے کہ جس میں ہر عضو جو بھی پایا جاتا ہے وہ محکم ہو، وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، یقین والا ہو، یقین محکم رکھتا ہو، متزلزل نہ ہونے والا ہو، اس کے قدم لڑکھڑانے والے نہ ہو۔ لہٰذا ہمارا یہ امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پاکیزہ عہدہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہاں سے انتخاب نہیں ہوتا ہے بلکہ وہاں سے انتخاب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اور ذرا آپ غور فرمائیں، میں نے کل کی بات کو جہاں تک جو چھوڑا تھا آج پھر وہیں سے میں بات کو آگے بڑھاؤں کہ امام کی خدمت میں جب وہ شخص پہنچا، امام سے پوچھا کہ خدا کی معرفت کہا کسے جاتا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ ہماری معرفت ہونا چاہیے تب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی۔ امام علیہ السلام نے 5 چیزیں بتائیں۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے۔ آ جائیں آگے۔ سب سے ریکویسٹ ہے بھائی سب لوگ تھوڑا پنکھے کے پاس آ جائیں، کون نہیں چاہتا ہوا کھانا؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ تھوڑا قریب آ جائیں، آپ لوگ قریب آئیں، تھوڑا سا بعد میں آنے والوں کو پریشانی ہو جاتی ہے بھائی۔ آ جائیں تھوڑا آگے آ جائیں، کھسا کھائیں۔ آپ لوگ جوانی میں ٹیک لگائیں گے تو بڑھاپے میں تو پھر دو اللہ ہی مالک ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک اور مل جل کر صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی معرفت 5 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 5 چیزوں سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ وہ کون سی چیزیں؟ امام نے فرمایا کہ اگر خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے، پہلا مرحلہ یہ ہے، پہلی سیڑھی یہ ہے کہ توحید کی معرفت حاصل کرو۔ جب توحید کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو خدا کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا مرحلہ امام نے بیان فرمایا کہ توحید کے بعد بلا فصل ضرورت ہے، ضروری ہے کہ نبوت کی معرفت حاصل کی جائے۔ بڑی توجہ ہے، دوسرا عہدہ ہے کہ نبوت کو بغیر پہچانے ہوئے انسان توحید کو نہیں پہچان سکتا۔ اب مطلب کیا ہوا؟
جو لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ میاں کو ایسے ہی پہچان لیں تو بھیا ڈائریکٹ اللہ میاں پہچان میں نہیں آئیں گے، نبوت کی ضرورت پڑے گی، نبی کی ضرورت پڑے گی، کوئی پہچانوانے والا ہو، کوئی معرفت کرانے والا ہو۔ جب تک نبوت کی معرفت نہیں حاصل ہوتی، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اس وقت تک انسان کو توحید کی معرفت نہیں ہوگی، اور جب تک توحید کی معرفت نہیں ہو سکتی تب تک خدا کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی۔ امام نے فرمایا اس کے بعد جو مرحلہ ہے توحید کے بعد نبوت کا مرحلہ کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے، اور نبوت کے بعد سب سے اہم جو مسئلہ ہے کہ وہ ہماری ولایت کو مانا جائے، اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ کیونکہ اگر انسان نبوت کو مانتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے، توحید کی معرفت رکھتا ہے، اور اگر امامت کو نہیں پہچانتا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امامت کو بغیر پہچانے ہوئے وہ نبوت تک پہنچ جائے اور توحید تک پہنچ جائے، کیونکہ یہ وہ سیڑھی ہے کہ جو تمہیں نبوت تک اور توحید تک لے کر جائے گی۔ صلوات پڑھیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر، محمد وآل محمد۔ یہ وہ سیڑھی ہے کہ جو تمہیں توحید تک لے کر جائے گی اور نبوت تک تمہیں لے کر جائے گی۔ اگر تم توحید کو پہچاننا چاہتے ہو تو نبوت کو پہچاننا ہوگا۔ بڑی توجہ چاہتے، ایک بڑے عجیب نتیجے تک لے کر آنا چاہتا ہوں آپ کو کہ اگر توحید کو پہچاننا ہے تو تمہیں نبوت کو پہچاننا ہوگا، اور اگر نبوت کو پہچاننا چاہتے ہو تو تمہیں امامت و ولایت کی معرفت حاصل کرنی ہوگی۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور صلوات پڑھیں مل جل کر۔ اور امام کی امام کی معرفت کے بعد سب سے اہم مسئلہ امام نے فرمایا، چوتھا مرحلہ، چوتھی سیڑھی، امامت کو پہچاننا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ امام کے جتنے فرزند ہیں، آپ لوگ میری طرف متوجہ رہیں، ایسی چل جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اچھا شاید آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہے، اچھا پبلک یہ سوچتی ہے نا کہ جو مولانا کو بیٹھا دوں ممبر پہ تو پڑھنے ہی لگیں گے، جو اب یہاں پہ موجود ہیں علماء کرام جو ہے بتائیں گے کہ یہ حلوہ نہیں ہوتا ہے، پڑھنے کو ہم بھی کچھ بھی پڑھ کے چلے جائیں، آپ کو کیا، آپ تو ہر چیز پہ واہ واہ کرتے ہیں بھیا، چاہے اچھا پڑھو تو بھی واہ واہ کریں گے، برا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ لیکن ممبر کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، اب ہم محنت کرتے ہیں، باقاعدہ طور پہ حدیثیں نکالتے ہیں ریفرنس کے ساتھ تاکہ کوئی بھی مجمع میں پوچھے تو ہم اس کو ریفرنس بھی دے سکیں، ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اب جب اتنی محنت ہم کر کے آتے ہیں، تھوڑا سا آپ بھی بیدار ہو کر سنیے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ بڑی توجہ یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ خدا کو پہچاننے کے لیے، دیکھیں اس سلسلے کو اگر نہیں سمجھیں گے تو اس حدیث کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر خدا کو پہچاننا ہے تو نبوت کو پہچاننا ہوگا، نبوت توحید کو پہچاننا ہوگا، توحید کو پہچاننا ہے تو نبوت کو پہچاننا پڑے گا، نبوت کو پہچاننا ہے تو امامت کو پہچاننا ہوگا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ چوتھا مرحلہ، اگر امامت کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو امام کے جتنے فرزند جنہیں خدا نے امام بنایا ہے، رسول نے ان کو منتخب کیا ہے، ہر ایک کی امامت کا اقرار کرنا ہوگا۔ بیچ میں کہیں ایک سے بھی اگر متزلزل ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے، نہ دین سمجھ میں آئے گا نہ اسلام سمجھ میں آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ شرط ہے کہ پہلے سے لے کے 12ویں تک ہر ایک پر صحیح عقیدہ ہونا چاہیے، بالکل صحیح طریقے سے، پہلے کو جیسے مانتے ہو ویسے دوسرے کو، ویسے تیسرے کو۔ میں نے پہلے مجلسوں میں عرض کیا، ہمارے یہاں امامت
حاکم کی طرح سے نہیں ہے، بادشاہت کی طرح سے نہیں ہے کہ لباس کی طرح سے بدلتی ہوئی چلی جائے، یہ جسموں پر حکومت کرتے ہیں۔ امام کی حکومت جو ہوتی ہے قلوب المومنین، دلوں پر ہوتی ہے، یہ بدلتی نہیں ہے۔ جیسی محبت ہمارے دل میں 12ویں کی ویسی 11ویں کی ہونا چاہیے، وہی 10ویں کی، وہی 9ویں، وہی پہلے کی محبت، کسی ایک کی محبت میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ معرفت کے 4 مرحلے سمجھ میں آئے آپ کو کہ خدا کو پہچاننے کے لیے توحید ضروری ہے، توحید کی معرفت کے لیے نبوت کی معرفت ضروری ہے، نبوت کی معرفت کے لیے امامت کی معرفت ضروری ہے، امامت کو پہچاننے کے لیے تمام اماموں کی امامت کی معرفت ضروری ہے۔ بہت عجیب مرحلے پہ لے کر آ رہا ہوں، اس کے بعد قربان جائیں۔ امام فرماتے ہیں صرف محبت ہی کافی نہیں ہے بھیا، اس کے بعد جتنے بھی ان کے دشمن ہیں ان سے براعت بھی ضروری ہے، ان سے بیزاری کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف محبت کا دعویٰ کرتے چلے جاؤ یہ کافی نہیں ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے دوستوں سے دوستی کرو، ان کے دشمنوں سے دشمنی کا اظہار کرو۔ صلوات پڑھے محمد۔ اس لیے زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھا کریں جتنا ہو سکے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 5 مرتبہ جتنا ہو سکے بھیا اتنا زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں، پڑھیں، دیکھیں پھر زندگی میں کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ زیارت عاشورہ ہے کیا؟ صرف مدح اور تعریف اور ثناء اہل بیت، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان ظالمین پر لعنت اور اعلان براعت بھی ہے ان سے کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار پر ظلم کیے ہیں، ان پر ستم ڈھائیں۔ اور یہ بہت زیادہ بائنے وہ ضروری ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہ ان کا دشمن کون ہے، ان کا دوست کون ہے۔ اور ہم کربلا کا جو تذکرہ کرتے ہیں اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اگر ہم صرف حسین حسین کرتے تو شاید یہ اسلام نہ پہنچ پاتا۔ ہم نے امام حسین کے ساتھ قاتل کا بھی تذکرہ کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ دیکھو امام کا میسج تھا کہ جو ہر زمانے میں میں جو امام نے جو بیان فرمایا تھا اس میں ایک حکمت عملی پائی جاتی ہے۔ امام نے کہا تھا کہ میرے جیسا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، میرے جیسا تجھ جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ مطلب سمجھے، یعنی ہر زمانے میں ایک حسین پیدا ہوتا ہے، ہر زمانے میں ایک یزید پیدا ہوتا ہے۔ اب ضرورت ہماری ہے کہ ہم اپنے وقت کے حسین کو بھی پہچان لیں، یزید کو بھی پہچانے۔ صلوات پڑھے محمد۔ امام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ امام اگر یہ دیتے تو یہ کہا جاتا کہ یہ عہدہ صرف امام کے لیے نہیں، امام نے پوری قیامت تک کے آنے والوں کی نسلوں کے لیے، سب کے لیے فرمایا کہ میرے جیسا جس میں بھی حسینیت پائی جائے گی، وہ یزید جیسے جس میں یزیدیت پائی جاتی ہے، اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آج بھی میسج ہمارے لیے کہ اگر برائیاں ہیں، ظلم ہے، تشدد ہے، تو اس کے آگے اگر حسینی ہے تو سر نہیں جھکائے گا۔ وہ برائیوں سے خود کو دور رکھتا ہے، خود بھی دور ہوتا ہے اور دوسروں کو دور بھی رکھتا ہے۔ یہی تو امام حسین کا میسج تھا۔ اور پیغام کیا تھا؟ امام حسین مدینے سے جو نکلے تھے، آپ نے کیا پیغام دیا؟ یہی تو پیغام دیا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ کس لیے نکل رہے تھے امام؟ اصلاح، حکومت کرنے کے لیے معاذ اللہ نہیں، حکومت کرنے کے لیے نہیں، امام اصلاح امت کے لیے نکل رہے ہیں۔ اور دوسرا میسج کیا تھا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر و انہی عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ اور اس کے بعد کا جملہ قیامت کا تھا۔ امام نے فرمایا میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد رسول اسلام اور اپنے بابا مولائے کائنات کی سیرت کو زندہ کر سکوں۔ پتہ چلا جب یہ دو سیرتیں پامال ہوں گی، ایک حسین کی ضرورت ہے کہ ان سیرتوں کو زندہ کرنے کے لیے اس دنیا میں پیدا ہو۔ اور آج بھی وہ حسین زندہ ہے اور پردہ غیب میں، کہ جو ان سیرتوں کو زندہ کیے ہوئے پہچانے۔ بغیر اس کے امامت سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور بغیر اس کے ہم ہدایت نہیں حاصل کر سکتے۔ اور بہت ضروری ہے
اور اگر صحیح معنوں میں امام کے ہم چاہنے والے ہیں، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے میسج دے رہا ہوں، اس کو گرہ باندھ لیں، دل میں بٹھا لیں اس کو، اور اس کو لکھ لیں، اپنے کاپی میں نوٹس کیا کریں۔ مجلسوں کا ایک فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنی ایک نوٹس بک بنائیں، جتنی مجلسوں میں جائیں جو اچھی چیزیں لگیں اس کو ریفرنس کے ساتھ، ذاکر کے نام کے ساتھ، تاکہ جب بعد میں شعور پیدا ہو تو اس سے سوال کر سکیں۔ آپ اس کو لکھیں تاکہ ہماری یادداشت میں اضافہ ہو، علم میں اضافہ ہو۔ وہ کیسا حسینی ہے کہ اس کا ہر دن برابر ہو جائے، اللہ اکبر۔ حسینی اگر ہے تو روز اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا ہے نا، تو علم میں اس کے اضافہ ہونا چاہیے۔ اور یقینی معنوں میں سچا امام کا چاہنے والا ہے تو وہ کبھی بھی کسی کی حقارت نہیں کرتا ہے، وہ کبھی کسی کی تذلیل نہیں کرتا، ذلیل اور رسوا نہیں کرتا ہے، وہ عزت دینا اس کو آتا ہے، وہ محبت سے پیش آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ اس کی طرح سے اپنا ایک کردار ادا کرو کہ جو شہد کی مکھی، بڑی توجہ چاہتا ہوں، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو جنگل کے، جو باغات کے سارے پھولوں کو چھوڑ کر صرف وہاں بیٹھتی ہے کہ جو مفید پھول ہوا کرتے ہیں، اچھے پھول ہوا کرتے ہیں، خوشبو والے ہوتے ہیں، ذائقے والے ہوا کرتے ہیں، اس سے رس کو نکال کر اس سے شہد بناتی ہے، اور وہ شہد پوری دنیا کے لیے شفا بخش ہوتا ہے۔ اپنا کردار اس شہد کی مکھی طرح سے بناؤ، اس طرح سے نہ بناؤ اس مکھی کی طرح سے کہ جب زخم دیکھے بس پورا جسم چھوڑ کر بس اسی زخم پر جا کر بیٹھ جائے۔ مومن میں کوئی تو اچھائی ہوگی، کوئی تو نیک کام ہوگا، کوئی تو اچھی عادت ہوگی اس کے اندر، ان اچھی عادتوں کو بیان کرو تاکہ تم مومن ہونے کی تمہارے اندر سند پائی جائے۔ اور وہ کسی کی اذیت نہیں کرتا ہے، مومن کسی کو بھی پریشان نہیں کرتا ہے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بہت ہی متقی، پرہیزگار، عابد شب زندہ دار شخص بہت عبادت کیا کرتا تھا، لیکن عابد ہونا کمال نہیں ہے، عبادت کرنے کے بعد اپنے اندر کمالات کو پیدا کر لینا یہ کمال ہے۔ وَإِلَّا ہم مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، روز ٹکر ماریں، کیا فائدہ؟ اس کے نماز پڑھ بھی رہے ہیں، اس کے بعد آ کر پھر وہی چوری کر رہے ہیں، پھر اذیت کر رہے ہیں، لوگوں کا مال غصب کر رہے ہیں۔ سلام آ جائیں، السلام علیکم، آگے تشریف لائیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک اور باواز بلند صلوات پڑھیں آپ لوگ، تھوڑا آگے سے مٹائیے، ریکویسٹ۔ بیٹا ادھر آ جاؤ، آئیے تشریف، ایک اور صلوات پڑھیں۔ اپنے کردار کو اس بلندی پہ لے کے جاؤ۔ مومن کسی کی حقارت نہیں کرتا ہے، مومن کسی کی تذلیل نہیں کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا بہت ہی عابد، زیادہ عبادت کرنے والا، ہر وقت عبادت کیا کرتا تھا۔ جس جگہ وہ عبادت کرتا تھا اسی کے سامنے ایک دن کیا ہوا کہ کچھ بچے، 2-3 بچے تھے جو کھیل رہے تھے۔ اچھا بچوں میں شرارت ہوتی ہے، وہ کھیلنا کودنا ظاہر سی بات ہے، بچپنا ہی ہوتا ہے۔ سامنے ایک مرغ ٹہل رہا تھا، تو ان بچوں نے اس مرغ کو پکڑا۔ بچوں نے کیا کیا؟ عابد عبادت کر رہا ہے، امام کا قول عبادت میں مصروف ہے، اور عبادت ختم کرنے کے بعد وہ بچوں کو دیکھ رہا ہے۔ بچے کیا کر رہے ہیں؟ سامنے کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے ان بچوں نے کیا کیا؟ مرغ کو پکڑا، اور شرارتی تھی بچپنا، بچوں کو پکڑنے، اس کو مرغ کو پکڑنے کے بعد اس کے پر اور سب جو ادھر ادھر نوچ ناچ کے جو ہے اس کو اٹھا کر ادمرا کر کے پھینک دیا۔ عابد دیکھتا رہا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ ہماری نظر میں کیا اس کی کوئی حیثیت ہے؟ اس کام کی، اس کی وقت ہے؟ کوئی اہمیت پائی جاتی ہے؟ چھوٹا سا کام ہے، ہم بھی تو اسی طرح سے اگنور کر جاتے ہیں، ہم بھی تو کبھی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ صرف اس عابد کی بات نہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم بھی اگنور کر جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اس عابد نے دیکھا لیکن خاموش رہا، کچھ نہیں بولا اس نے۔ وہ مرغ مر گیا، بچے کھیلتے ہوئے چلے گئے واپس گھر پہ اپنے۔ اللہ اکبر۔ خداوند عالم نے زمین کو حکم دیا کہ اس عابد کو اسی طریقے سے نگل جائے۔ خدا نے کس کو حکم دیا؟ زمین کو حکم دیا کہ وہ عابد کو اسی طریقے سے نگل جائے۔ عابد کو زمین نگل گئی۔ امام نے فرمایا جانتے ہو یہ جو زمین اس عابد کو نگل گئی اس کی وجہ کیا تھی؟
صحابہ نے پوچھا مولا آپ ہی بیان فرمائیے. کہا کہ صرف ایک اخلاق کی کمی کی وجہ سے کہ سامنے ایک پرندے پہ ہی ولو ظلم ہوتا ہوا رہا اور وہ دیکھتا رہا, اس پر وہ خاموش رہا, کچھ بولا نہیں. خدا کو یہ پسند نہیں ہے لاکھ عابد ہو, لاکھ زاہد ہو, لیکن عبادت اور زہد کے ساتھ ساتھ اس میں شعور بھی پایا جانا چاہیے. صلوات پڑھے محمد. ماشاءاللہ. صرف یہ نہیں کہ خدا نے عبادت کو ریجیکٹ کر دیا بلکہ اس کے اوپر عذاب نازل کر لیا. اللہ اکبر. اللہ عذاب نازل ہوا, دھس گیا زمین میں, وہ ختم ہو گئی اس کی کہانی ایک چھوٹے سے عمل سے. امام فرماتے ہیں کہ اخلاق کی کمی کیسے اس نے برداشت کر لیا, اس کے ضمیر نے برداشت کیسے کیا. اللہ اکبر. آج ہمارا بھی حال ہی, ہم عابدوں کی بات دیتے ہیں, بیان کرتے ہیں, مثالیں دیتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہوتا ہے, ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے ایک چونٹی پر بھی بیجا ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے, نہیں دی ہے. آج لوگ ہیومنٹی کی بات کرتے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں, اس کی بات. اسلام نے پہلے ہی اس کے قوانین کو وضع کیا ہے. تم جانداروں کی بات کر رہے ہو, پودوں تک کو آپ اذیت نہیں پہنچا سکتے. میں نے اس کے پہلے مجلس میں مثال پیش کیا تھا, آپ ذرا غور فرمائیں. اسلام اس حد تک ہے. اللہ اکبر. امام کی محبت رکھنے والا شخص, امام کی الفت دل میں رکھنے والا, اس کے دل میں کساوت پائی جائے, اس کے دل میں سختی پائی جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اہل بیت کا چاہنے والا, میں نے بڑی حسین روایت کو دیکھا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کا دل جو ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے, اور نرم دل والا اپنے کسی بھی بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب آئیے ہم لوگ اپنا محاسبہ کر لیں. میں کس کو کہوں, میں اپنے آپ کو خود ہی کہوں کہ ہم ایٹھے خاندان والوں سے ایٹھے بیٹھے ہیں, اپنے والوں سے ایٹھے بیٹھے رہتے ہیں, بھائی سے جو ناراض ہیں, بہن سے ناراض ہیں, اپنے ریلیشن والوں سے ناراض ہیں. کتنے 1 سال 2 سال گزر جاتے ہیں, بھیا فون تک نہیں ہوتا ہے. یہ کہاں کی کمی, کس میں کمی؟ اسلام میں کمی معاذ اللہ, قرآن میں کمی ہے, احادیث میں نہیں, ہم میں کمی پائی جاتی ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم مسلمان بھی ہوئے ہیں ابھی کہ نہیں ہوئے. مومن ہونے کی علامت بھی پائی جاتی ہے, مومن تو بہت دور کی بات. صرف کلمے کا رٹ لینا, زبان سے اس کا اظہار کر دینا, اس کو تکرار کر لینا مسلمان نہیں کہلاتا ہے جب تک دل کی گہرائیوں میں اسے نہ اتارے. اللہ اکبر. اب چونکہ بات نکل آئی ہے لہٰذا بیان کروں. علی ابن مہزیار امام کے صحابیوں میں سے, صلوات پڑھ دیں ایک مل جل کر محمد و آل محمد پر. آگے آ جائیں, تھوڑا اور آگے کھسک آئیے بھائی, تھوڑا سا اور آ جائیے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد. کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد و آل محمد. علی ابن مہزیار ایک بہترین صحابی امام ہیں. غور کریں, امام کے صحابی ہیں, امام کے دوست ہیں, امام کے چاہنے والے ہیں, اور بہت ہی معتبر صحابیوں میں سے 11ویں امام کے زمانے میں بھی, 12ویں امام کے زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. علی ابن مہزیار کی عظمت کے لیے بس اتنا ہی بہت ہے کہ جناب علی ابن مہزیار نے اپنی پوری لائف میں 23 حج کیے. کتنے؟ 23 حج کیے ہیں علی ابن مہزیار نے. 23 حج کیے ہیں جناب علی ابن مہزیار نے. اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سارے حج اس لیے کیے تاکہ کسی ایک حج میں کم از کم امام سے ملاقات ہو جائے. اب یہ بھی ایک راز ہے, امام کہیں ملے نہ ملے, لیکن حج کے زمانے میں تو امام ملنا ہے. امام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ امام ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں. تو کہیں بھی امام سے ملاقات ہو نہ ہو, لیکن حج پر تو امام سے ملاقات ہو نہیں ہونا ہے. حج پر تو ہر ایک سے امام ملاقات کرتے ہیں. اب یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم امام کو نہ پہچانیں, ہم امام کو نہ دیکھ پائیں. امام ہر ایک سے ملتے ہیں, ہر اپنے چاہنے والے سے ملاقات کرتے ہیں. علی ابن مہزیار میں
22 مرتبہ میں نے حج کیا، 22 مرتبہ میں حج پر گیا صرف اس نیت سے تاکہ امام سے ملاقات ہو جائے، امام کو دیکھ لوں، ایک مرتبہ تو روح انور کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں، کم از کم ایک مرتبہ۔ کس کے دل میں للک نہیں ہے، کس کے دل میں چاہت نہیں ہے؟ ہر چاہنے والا چاہتا ہے کہ اپنے آقا اور مولا کو دیکھے۔ کیا ہمارے درمیان کوئی ایسا ہے کہ جو نہیں چاہتا؟ لیکن چاہنے کا مطلب کیا؟ صرف چاہنا، سوچنا نہیں، صرف چاہنے کا مطلب اس کے لیے تیاری کرنا، آمادہ کرنا اپنے آپ کو کہ کیسے زیارت ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم کہیں سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سفر کے سارے لوازمات کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم کو بمبئی جانا ہے تو بمبئی یوں ہی تو اڑ کے نہیں پہنچ جائے گا نا انسان، کس طرح جانا ہے؟ ٹرین کا ٹکٹ نکالنا ہوگا، ٹکٹ کر لیا، پھر اس کے بعد سامان لینا ہے، وسائل سفر لینا ہے، اس کی تیاری، اس کی تیاری، اس کا حق، یہ وہ ساری چیزیں، پھر کہیں ہم سفر پر کر جاتے ہیں۔ اور جب امام سے ملاقات کرنا ہے تو ہمیں بھی تو اپنے آپ کو کچھ آمادہ کرنا ہوگا، کچھ چیزیں ساتھ لینا ہوگا، صرف کہہ دینے سے تو امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ علی ابن مہزیار کہتے ہیں کہ میں 22 مرتبہ جب جا چکا اور امام سے ملاقات نہیں ہوئی، تب میں نے اس سال تہیہ کر لیا کہ اب نہیں جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی ابن مہزیار کہہ رہے اب اس سال میں نہیں جاؤں گا، کیا کرنے جاؤں میں، امام سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں جاؤں گا اس مرتبہ۔ جیسے جیسے حج کا مہینہ قریب آتا رہا، اب ظاہر سی بات ہے محبت دل میں تو ہے ہی، چاہت، تڑپ اور للک دل میں تو پائی جاتی ہے۔ جیسے جیسے مہینہ قریب آ رہا ہے، اب وہ تڑپ جو ہے امام سے ملنے کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے ارادہ کیا، کہا چلو ایک مرتبہ پھر چل کے دیکھتے ہیں، شاید اس مرتبہ ملاقات ہو ہی جائے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، شاید امام سے ملاقات ہو جائے۔ اب یہ ارادہ کر کے علی ابن مہزیار حج کے لیے نکلے، حج پر گئے، حج کے سارے ارکان کو ادا کیا، بجا لائے، آخری طواف میں لگے ہوئے ہیں، آخری طواف کر رہے ہیں علی ابن مہزیار۔ بڑی توجہ میرے جوانوں، میرے دوستوں، امام کو ہر آن ہماری خبر ہوتی ہے، امام ایک لحظے کے لیے بھی امام ہم سے نہیں غافل ہے، ہم غافل ہیں، امام نہیں غافل ہم سے۔ آخری طواف ہو رہا ہے علی ابن مہزیار کا، جیسے ہی آخری طواف کر رہے تھے کسی نے پیٹھ پر پیچھے سے آ کر ہاتھ رکھا۔ کون؟ کہا تم ہی علی ابن مہزیار ہو؟ کہا میں تو علی ابن مہزیار ہوں۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں علی ابن مہزیار ہوں؟ کہا کیوں نہ پتا چلے، مجھے امام نے تم بھیجا ہے کہ جا کے علی ابن مہزیار کو لے کر آؤ، میں ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی اپنا کردار اس بلندی پر تو لے کر جائیں ہم کہ امام ہم سے ملنے کی خواہش کریں۔ آنے والا کہتا ہے، قاصد کہتا ہے کہ ہم آئے اس لیے کہ امام نے ہم کو بھیجا ہے کہ جاؤ علی ابن مہزیار کو لے کر آؤ تاکہ میں علی ابن مہزیار سے ملاقات کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ اب علی ابن مہزیار تو خوش ہو گئے، ظاہر سی بات ہے، امام نے طلب کیا ہے، امام نے بلایا ہے، اب جلدی جلدی طواف۔ کہا کہ جلدی نہ کرو، میں یہیں پر ہوں، تمہیں ساتھ لے کر چلوں گا، امام نے بلایا تو بلایا تو مطلب بلایا ہے، اب تم کو ملاقات کرنا ہی کرنا ہے۔ جب طواف پورا ہو گیا، ایک نقطہ شاید لوگ نہ پڑھتے ہوں، لیکن اس چیز کو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں میرے جوانوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ دوسروں کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر کس قدر ہوتی ہیں اور کتنا ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ جب پورا طواف ہو گیا، علی ابن مہزیار نے خوش ہو کر کہا چلیے چلا جائے پھر۔ کہا کہ ایک منٹ ٹھہرو، کس کے ساتھ آئے تھے تم؟ کسی قافلے کے ساتھ آئے تھے نا، کاروان کے ساتھ آئے تھے نا، کسی ٹور کے ساتھ آئے تھے نا، کچھ لوگ تمہارے ساتھ آئے تھے نا۔ کہا ہاں۔ کہا کہ جا کے کم از کم ان سے کہہ تو دو کہ میں فلاں فلاں کام سے جا رہا ہوں، بعد میں آؤں گا، تم لوگ میرا انتظار نہ کرنا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ سمجھے نقطہ عزیزو؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، ادھر سے ادھر نکل گئے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ امام اتنی سی بھی غفلت کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جا کے پہلے کہو۔ علی ابن مہزیار گئے قافلے والوں کے پاس، جا کے بتایا، میسج دیا، کہا کہ میں فلاں کام سے میں جا رہا ہوں اور میں تو کچھ تاخیر سے آؤں گا، آپ لوگ جا سکتے ہیں شہر، آپ لوگ چلے جائیے۔ پورا قافلہ چلا گیا۔ علی ابن مہزیار ان کے ساتھ اب روانہ ہونے چاہتے ہیں۔ ایک سواری جو علی ابن مہزیار کے لیے لے کر آئے تھے، کہا اس پر آپ سوار ہوئیے، ہم لوگ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ علی ابن مہزیار فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر کا آغاز ہم نے کیا، چلتے رہے، رات ہو گئی۔ جب رات ہو گئی، ایک حصہ گزر گیا، وہ شخص جو آنے والا تھا اس نے کہا علی ابن مہزیار ٹھہر جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا امام یہیں پر تشریف فرمائے، ان سے ملاقات کرنا ہے؟
کہا کہ نہیں ابھی علی امام سے ملاقات نہیں کرنا. پھر کیوں روکا جا رہا ہے؟ کہا روک اس لیے رہے کہ نماز شب کا وقت ہو گیا ہے. اللہ اکبر, نہیں سمجھا سادارو, نماز شب کا وقت ہو گیا. پتہ چلا امام سے ملاقات کے لیے دو چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک یہ کہ کسی کا حق ہمارے کاندھوں پر نہ ہو, دوسرا یہ کہ وہ نماز شب کا پابند ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. پہلے نماز شب پڑھتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. نماز شب پڑھا اور اس کے بعد پھر سفر کو جاری کیا, آگے بڑھتے رہے. کچھ دور چلنے کے بعد اس شخص نے کہا رک جائیے. اب کہا کیا امام سے؟ ہاں امام سے ملاقات کرنا. سواری سے اترے. علی ابن مہزیار نے اپنی سواری کو سوچا کہ کہیں کنارے باندھ آن دیں. آنے والے شخص نے کہا کہ اس سواری کو یہیں چھوڑ دو. کہا کہ نہیں ادھر ادھر. کہا کہ نہیں کہیں ادھر ادھر نہیں جانے والی. یہ امام کی حکومت ہے, یہاں سواریاں بھی امام کا حکم مانتی ہیں, وہ بغیر حکم امام کی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی ہیں. اللہ, جانور امام کا حکم اس طرح سے مانتے ہیں, ہمیں کس طرح سے فالو کرنا چاہیے اب ہم اس کا فیصلہ کریں. ایک جانور میں اتنا شعور ہے کہ وہ امام کے حکم سے روگردانی نہیں کرتا ہے. اب ذرا تصور کریں. کہا کہ چلو ملاقات کے لیے چلتے ہیں. کہا وہ خیمہ دیکھ رہے ہو, امام اسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, اس خیمے میں امام بیٹھے ہوئے ہیں. دور سے نور ساطع ہو رہا ہے, روشنی چھٹک رہی ہے, پھوٹ رہی ہے روشنی. علی ابن مہزیار دوڑتے دوڑتے اس خیمے کے قریب پہنچے. وہ شخص بھی ساتھ ہیں. کہا علی ابن مہزیار رک جاؤ ذرا, میں پہلے اپنے امام سے اجازت تو لے لوں. پہلے اجازت لے لوں پھر خیمے میں داخل ہوتے. اجازت لے کر آئے اور اس کے بعد یہ کھڑے ہوئے ہیں خیمے کے پاس. دل میں ایک چیز آئی کہ وہ اجازت لینے گیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 23واں حج ہے اور امام کہہ دیں کہ علی ابن مہزیار واپس چلے جاؤ پھر کبھی آ جانا ملنے. اللہ, یہ ارادہ آتے ہی آنکھوں میں آنسو آئے. اپنے خدا سے راز و نیاز کیا, پروردگار آج کم از کم میرے جتنے گناہ ہیں اس کو معاف کر دیں. اتنا قریب پہنچ کر میں اگر امام سے نہیں مل پاؤں گا تو پھر میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا. خدایا تو مجھے معاف کر دے تاکہ ایک مرتبہ روح انور کی زیارت کا شرف حاصل کر سکوں. یہ ابھی تصور کر ہی رہے تھے, سوچ ہی رہے تھے کہ اندر خیمے سے آواز آتی, علی ابن مہزیار اندر آ جاؤ. اللہ, یہ کہتے ہیں کہ میں اندر جب داخل ہوا دیکھا چاروں طرف نور ہی نور پھوٹ رہا ہے. آنکھیں نور کا مقابلہ نہیں کر پا رہی. میں نے اپنی نظروں کو جھکایا, آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا سر کو جھکائے ہوئے ایک جگہ کھڑا ہو گیا. امام کہتے ہیں علی ابن مہزیار بڑی دیر کر دی آنے میں, مولا راستہ نہیں پتا تھا. علی ابن مہزیار پتہ ہے میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا, آج تم آ رہے ہو. مولا کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا. کہا علی ابن مہزیار ہمارے چاہنے والے کو راستہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, راستے پر چلتا ہے راستہ خود بخود ہم تک پہنچاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. نعرے حیدری, یا علی, آواز بلند ترین صلوات. راستہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, راستہ تو خود بخود ہم تک پہنچاتا. وہ ہمارے حکم کے تابع ہیں. راستے بھی ہمیں پہچانتے ہیں, زمین ہمیں وہ ہماری تابع ہے. اور اس لیے میں اس ٹاپک کو پڑھ رہا ہوں روزانہ. اس حد تک تو آپ سمجھ گئے امام کی حکومت ہر چیز پر ہوتی ہے. جتنی چیزوں کو خدا نے پیدا کیا ہے سب چیز پر امام کی حکومت ہے. ہر چیز پر امام کا حکم ہے. بغیر امام کے حکم کے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے. راستے پر چلو, صحیح راستے پر, وہ ہم تک تمہیں پہنچائے گا. علی ابن مہزیار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. آنسو. امام فرماتے ہیں علی ابن مہزیار جانتے ہو اتنی دیر کیوں ہو گئی تم کو ہم سے ملاقات کرنے میں؟ بڑی توجہ, اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ مولا نہیں پتا, آپ ہی بیان فرمائیں. کہ علی ابن مہزیار جانتے ہو دیر کی وجہ یہ ہے کہ تم صرف اور صرف مال کو جمع کرنے کے میں لگے ہوئے تھے. تمہارے دل میں محبت تو تھی لیکن صرف تمہاری زیادہ توجہ مال کی طرف رہتی تھی, ہماری طرف اتنی توجہ نہیں تھی تمہاری.
اور ابن مہسیار دوسری وجہ جانتے ہو؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ تم دوسروں سے تو بہت ملنے کے لیے دور سے دور چلے جایا کرتے تھے، لیکن جو تمہارے قریبی ریلیشن والے تھے، قریبی رشتہ دار تھے، عزیز اقربا رشتہ دار فیملی والے، ان سے تمہاری ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ امام سے ملاقات کرنا ہے تو اپنے ریلیشنز کو صحیح کرنا ہوگا، اپنی رشتہ داریوں کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے جذبات کو صحیح کرنا ہوگا، رشتوں کو صحیح کرنا ہوگا۔ اگر قطع تعلق ہمارا ہے، قطع رحمی پائی جاتی ہے، ہرگز ہم امام کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک میسج دیا امام نے علی ابن مہزیار کے ذریعے سے، ہم سب کو میسج دیا ہے، اگر میری زیارت کی تمنا تمہارے دلوں میں پائی جاتی ہے تو دیکھو تم سے کوئی ناراض نہ ہو، بھائی بھی خوش ہو، گھر والے بھی خوش ہوں، بہن بھی خوش ہو، باہر والے بھی خوش ہوں، ہر ایک تم سے راضی ہو، کسی کا حق تمہاری گردن پر نہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک اس چیز کو ہم فالو نہیں کریں گے، صرف تکرار کر دینا، فرش عزا بچھا لینا، ماتم کر لینا، مجلس کر لینا، یہ کمال نہیں ہے۔ ان مجلسوں کے ذریعے، ان ماتم عزاداری فرش عزا کے ذریعے جب تک ہم اپنے امام سے نزدیک نہ ہوں، کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے جیسے مجلسیں بڑھتی جائیں ویسے ویسے ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، جیسے جیسے ہم نوحے پڑھتے جائیں ویسے ویسے امام کی زیارتیں ہوتی چلی جائیں، جیسے جیسے ہم جلوس میں جائیں، شب بیداریوں میں جائیں، امام سے ملاقاتیں اور زیادہ ہوتی چلی جائیں۔ آخر رات بھر جاگ کر کیا فائدہ کہ ہم اسے اپنے امام وقت کو ہی نہ دیکھ پائیں؟ کیا امام جلوسوں میں نہیں آتے؟ کیا امام فرش عزا پر نہیں آتے؟ کیا امام مجلسوں میں نہیں آتے ہیں؟ کیا امام ہماری عزا میں نہیں آتے؟ بالکل آتے ہیں، یہ حدیثیں ہیں، 100% کنفرم حدیثیں، امام آتے ہیں، لیکن اس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے۔ بس عزیزو، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ جمکران گئے ہیں، مسجد جمکران کی زیارت کیا ہے، وہاں پر نمازیں پڑھی ہیں، اب تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے راستے بن گئے ہیں، کشادہ راستے ہو گئے ہیں۔ مسجد جمکران کے رائٹ سائڈ میں ایک پتلا سا راستہ تھا پہلے، اور ایک گاؤں کی طرف جاتا تھا وہاں سے۔ اسی کے چوراہے پر ایک چھوٹی سی دکان تھی، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ علماء بیان فرماتے ہیں، آغا کافی نے بھی اس چیز کو نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ وہ انہی کے زمانے کا ہے، ان سے 2-4 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ۔ آغا کافی جو ایران کے بہت ہی مشہور جو ہے ذاکروں میں سے، بیان فرماتے ہیں کہ عالم دین امام کی زیارت کے لیے 40 شب سے پریشان ہے اور عمل پہ عمل کیے جا رہے ہیں۔ ایک روایتوں میں کہ 40 شب اگر جاتا ہے انسان مسجد جمکران تو امام سے ملاقات ہوتی ہے، بڑی زحمتیں اٹھا رہے ہیں۔ جب 39 شب ہو گئی نہیں امام سے زیارت ہوئی تو 40ویں شب، میرے جوانوں غور کرو، 40ویں شب آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، مسجد جمکران میں پہنچے، مولا زیارت نہیں ہوئی۔ پیچھے سے ایک شخص آتا ہے قریب، کہتا ہے آپ کس لیے آئے یہاں پر؟ بار بار میں روزانہ آپ کو دیکھتا ہوں، کئی شب سے دیکھ رہا ہوں، بہت دنوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مسلسل آ رہے ہیں، آپ کیا کوئی حاجت ہے؟ کیا کوئی وجہ ہے آپ یہاں پہ آ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں ایک وجہ ہے، میں چاہتا ہوں اپنے امام سے ملاقات کروں۔ اگر اپنے امام کو بغیر دیکھے ہوئے مر گیا تو یہ دل میں تمنا رہ جائے گی، میں کامیاب نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں امام کو دیکھ سکوں، کم سے کم ایک مرتبہ زندگی میں تو زیارت ہو امام کی۔ کہتے پھر اتنی زحمت؟ کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے کہ عمل انسان اگر کرے 40 شبوں تک آئے تو امام کی زیارت ہوتی۔ کہا کہ اچھا۔ کہا کہ لیکن وہ فلاں وہ جو راستے پہ وہ موچی ہے نا، سنا ہے میں نے کہ وہ امام تو اس کے یہاں آ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ، جاؤ اس سے پوچھو کہ امام سے کیسے ملاقات کرتا ہے وہ۔ آپ تصور کریں، امام سے ملاقات کے لیے بہت بڑا عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خلوص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، عمل کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ امام کو صرف علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہر فیلڈ میں لوگوں کی ضرورت ہے۔ امام کو عالمی حکومت بنانا ہے نا، کسی ایک گاؤں کی حکومت تھوڑی سنبھالنا ہے۔ امام کو عالمی حکومت بنانے کے لیے ہر کیٹیگری کے لوگ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹرز بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، ہر طرح کے لوگ چاہیے امام کو۔ ہمیں تیار کرنا ہے اپنے آپ کو اس طرح سے، تاکہ کس طرح سے ہم کو امام طلب کریں، کس طرح سے ہم امام کے ساتھ مدد کر سکیں، امام کے کام آ سکے، تاکہ
وہ دوڑتا ہوا عالم دین دوڑتے ہوئے اس موچی کے پاس پہنچے اور اس سے سوال کیا، میرے بھائی سنا ہے کہ امام تمہارے پاس آتے ہیں؟ کہا ہاں، سمپل سی بات، آتے ہیں امام۔ کہا کہ اچھا روز امام سے ملاقات کرتا ہوں؟ کہا ہاں روز ملاقات کرتا ہوں۔ کہا صرف ملاقات ہی نہیں کرتا ہوں، پھر؟ کہا کہ امام آتے ہیں ان کے پیچھے میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، کسے نصیب ہو۔ ابھی تعجب ہی کر رہا تھا کہ کہا کہ صرف تعجب اس پہ نہ کرو، بلکہ جب نماز ختم ہو جاتی ہے کبھی کبھار میں اپنے ہاتھوں سے چائے بناتا ہوں، امام اسے نوش فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کردار ہمارا اس بلندی پر تو ہو کم از کم، امام ہمارے پاس آئیں، امام ہم سے ملاقات کریں۔ وہ قدموں میں گر گیا، کہتا بھیا کون سا عمل تو کرتا ہے، آخر کون سی چیز ہے تیرے اندر، کیا عمل انجام دیتا ہے؟ کم از کم جا امام سے کہہ دے کہ میں بھی تو ملنا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں امام آج تو آئے تھے چلے گئے، یہاں کل آئیں گے امام تو میں ان سے تمہارا میسج دے دوں گا۔ ریکویسٹڈ یو، میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم امام سے ضرور بولنا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ ہاں میں تمہارا پیغام امام تک پہنچا دوں گا، بالکل پہنچاؤں گا امام کو۔ وہ شخص کہہ کے چاہا، کہا کل آؤ میں بتاتا ہوں۔ دوسرے دن پہنچا، امام سے کہا تم نے، امام کو میسج پہنچا؟ کہا ہاں امام کو میسج پہنچایا میں نے۔ امام نے جواب کیا دیا تم کو؟ لمحہ فکریہ ہمارے لیے، امام نے جواب کیا دیا؟ للک ہے، تڑپ ہے، ملنا چاہتا ہے امام سے، ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ امام نے کچھ تو بتایا ہوگا؟ کہا ہاں بتایا، اپنے سر کو جھکایا۔ کہا سر کو اٹھاؤ، بتاؤ تو صحیح امام نے کیا کہا؟ کہا امام نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر تم اس کی طرح سے اپنا عقیدہ بنا لو، اس کی طرح سے عمل انجام دو تو میں خود تم تک چل کر آؤں گا تم سے ملاقات کے لیے، تمہیں مجھ تک آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں تم تک آؤں گا ملاقات۔ اللہ، پھر سے قدموں میں گرتا ہے، کہتا ہے بھیا ذرا مجھے بتا دے کون سا عمل انجام دیتا ہے، کون سا کام کرتا ہے کہ امام تجھ سے آتے ملنے کے لیے؟ وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں، میرا روز کا کام ہے، میں موچی ہوں، جوتے چپل سیتا ہوں، میرا معمولی سا کام، میں ایک جاہل انسان ہوں۔ پھر کرتا کیا ہے؟ کہا بس ایک کام میں جو کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ کام کیا ہے؟ کہا جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے یہی دکان بند کر کے میں کھڑا ہو کر اذان دیتا ہوں، اذان ختم ہوتی نہیں ہے کہ امام تشریف لاتے ہیں ان کے پیچھے، پھر میں جماعت سے نماز پڑھتا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تصور بعض اوقات ہم لوگ کتنا بے اہمیت بنا دیتے ہیں اپنی زندگی کو کہ نہ نماز کی کوئی قدر و قیمت ہے، نہ روزے کی قدر و قیمت۔ انہی چیزوں کے ذریعے، انہی عزادار، یہ عبادت چھوٹی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ تصور تو کبھی کر کے دیکھیں، اس عبادت کو اجنہ کرتے ہیں، اس عبادت کو فرشتے آسمان پر کرتے ہیں، فرش اعضاء آسمان پر بچتی ہے، ملائکہ مقربین انجام دیتے ہیں۔ اتنی بڑی عبادت کو ہم جیسے گنہگار انجام دے رہے ہیں۔ کبھی تصور کیا ہے؟ اس اینگل سے کبھی سوچا آپ نے؟ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دیا ہے تو ہر مجلس میں یہ ہم تہیہ کریں، پروردگار اس مجلس سے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، انسان چینج ایک سیکنڈ میں ہوتا ہے۔ جناب حر ہو گئے ایک لمحے کی فکر کرنے سے، کیا ہماری زندگی بدل نہیں سکتی؟ کیا ہم میں سے کوئی ہے ایسا خدا نہ خواستہ جس نے امام کے راستے کو روکا ہو، امام پر پانی بند کیا ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ مولا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، تو ہم تو ان سے بہتر ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے؟ میں اپنے جملوں کا ضامن ہوں، آپ فکر کریں۔ جناب حر نے پانی بند کیا، راستہ روکا، اور یہ مانے ہوئے خود جناب حر کہتے ہیں میری وجہ سے آج اطفال حسین پیاسے ہیں، اگر میں نے نہ بند کیا ہوتا پانی تو میری وجہ سے پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر، تصور کریں، ہم نے تو وہ کام نہیں کیے نا معاذ اللہ، لیکن ایک لمحے کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حسین ہمیں سینے سے لگانے کو تیار ہے، وقت کا حسین ہمیں اپنی آغوش میں لینے کو تیار ہے، مگر ہم حر کی طرح سے ایک قدم آگے تو بڑھیں عزاداروں۔ بس مجلس تمام ہو گئی، کوئی مشکل نہیں، ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں۔ ہمارا کردار ان لوگوں کی طرح سے نہیں ہے معاذ اللہ کہ جو شام اور کوفے کی گلیوں میں امام پر آگ
اور انگار پھینکا کرتے. شب شہادت امام زین العابدین. انشاءاللہ کل کی مجلس میں پورا مکمل امام کے حوالے سے گفتگو کروں گا، لیکن آج بس اتنا عزیزوں شب شہادت ہے. مولا ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں کہ جن لوگوں نے امام پر پتھر برسائے. مولا ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں. مولا ہم آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں. مولا ہمیں اپنے سینے سے لگا لے. ہم آپ کا تذکرہ کرتے ہیں مولا، آپ کا نوحہ پڑھتے ہیں، آپ کا مرثیہ پڑھتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. مولا ہمارے وجود میں جو کمیاں ہیں ان کے وسیلے سے ان کمیوں کو دور کرے. مولا ہمیں اپنا بنا لے. مولا ہمیں اپنے قریب بلا لیں. اللہ اکبر. کوئی سید سجاد کے جگر سے تو پوچھے کوئی مولا کیا گزر گئی شام میں. مولا جب بھی روتے تھے نا عزادارو کہتے تھے شام شام شام. عزادارو جب کسی کا دل کسی چیز سے زیادہ پھٹ جاتا ہے، دکھ و درد ہوتا ہے نا، اس چیز کا بار بار نام لیتا ہے. امام کے لبوں پر شام کا نام، یعنی پر آپ سمجھے. ابھی آپ نے غور کیا عزادارو، سارے غم امام کے سر پہ ہے، سارے غم دل میں یکجا ہے. ہاں اکبر کی شہادت امام نہیں بھولے ہیں، علی اصغر کی شہادت نہیں بھولے ہیں، بابا کی شہادت نہیں بھولے ہیں، زینب کی بیردائی نہیں بھولے ہیں، ام کلثوم کی بیردائی نہیں بھولے ہیں. لیکن ان تمام کے ساتھ ساتھ سجاد کو بار بار شام یاد آتا ہے. شام الشام الشام. مولا شام میں کون سی مصیبت گزر گئی. ہاں عزادارو امام فرما دے جو شام پہ ہم میں گزری، جو شام میں ہم پہ گزری وہ کہیں نہ گزری. وہ ظلم ہوئے ہیں نہ کوفے میں ہوئے نہ کربلا میں. مولا وہ کون سا ظلم ہے پتا ہے؟ جب ہم شام میں داخل ہوئے نا، لوگ کہہ لگا رہے تھے شرابیوں کا مجمع. لوگ کہہ رہے تھے یہ خارجیوں کا گروہ آ رہا ہے. ارے کوئی پتھر برساتا تھا، کوئی چھتوں سے آگ پھینکتا تھا. ارے آگ کا ایک ٹکڑا میرے اماں میں بھی آ کے گرا، میرے ہاتھ بندے دے. ہائے ہائے جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے. عزادارو مولا سجاد کی بے کسی کو کون بیان کر سکتا عزادارو. لیکن کبھی تصور کیا امام کوفے کربلا سے کوفے سے شام تک اپنے سر کو جھکائے رہے. ہاں عزادارو جانتے ہو امام کا سر کبھی اٹھا نہیں. ہاں جب کربلا سے نکلے ہیں نا، کوفہ پہنچے تو بھی آپ کا سر مسلسل جھکا رہا، اور شام پہنچے تو بھی سر جھکا رہا. اتنا سر جھکا رہا، اتنا سر جھکا رہا کہ آپ کی کمر خمیدہ ہو گئی. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جب بابا کو میں غسل دینے لگا، بابا کی کمر خمیدہ تھی، جھک گئی تھی کمر. ارے امام سجاد سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے. ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا. اے عزادارو جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر سمجھ گئے نا عزادارو تو بہت روگے عزادارو. ہاں عزادارو جب تصور کرو گے نا تو آنکھوں میں آنسو آئے گا. ہاں جب آنسو آئے نا تو ایک دعا ضرور مانگنا، خدایا منتقم خون حسینی امام کے ظہور میں تعجیل فرما. عزادارو جانتے ہیں دو وجہ ہے. ایک وجہ جو علماء بیان پر خوب گریہ کریے گا عزادارو، لیکن میری طرف متوجہ ہوں، یہ دونوں وجہ کو سن لے پہلے. ہاں عزادارو میں رونے کے لیے نہیں روکوں گا. ہاں پہلی وجہ علماء بیان فرماتے ہیں چونکہ امام جب بھی اپنا سر اوپر اٹھانا چاہتے تھے نا، دیکھتے تھے زینب بے ردا ہے، پھوپھی اماں بے ردا ہے، بیبیاں بے ردا ہے. ان کی بے ردائی کو امام برداشت نہیں کر پاتے تھے، سر جھکا ہوا تھا. لیکن عزادارو دوسری وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ دوسری وجہ آپ کے وجود کو ہلا دے گی عزادارو. ہاں عزادارو سمجھ گئے نا تو آنسو نہیں رکیں گے. دوسری وجہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ امام کے بدن پر جو آہنی لباس تھا نا، اتنا وزنی اور سنگین تھا کہ امام اپنا سر اٹھا نہیں سکتے تھے. آپ عزادارو تصور کیسے کیا؟ تصور کریں گے عزادارو، امام نے دو
خطبے دیے، ایک درباری یزید میں اور ایک شام کی مسجد میں جو کہ جامع مسجد ہے۔ ہاں عزادارو، امام نے جو امام نے دربار یزید میں خطبہ دیا نا، جب پورا خطبہ امام کا تمام ہو گیا تو خطبہ دینے کے بعد امام نے یزید سے بس ایک سوال کیا۔ عزادارو میری طرف متوجہ ہو جاؤ، امام نے بس ایک سوال کیا، اے یزید بتا تو نے ہمیں رومیوں کی طرح سے قید کیوں کیا؟ ہماری پھوپھیوں کو رومیوں کی طرح سے قیدی کیوں بنایا؟ ہماری بہنوں کو رومیوں کی طرح سے قیدی کیوں بنایا؟ ہمیں کیوں اسیر کیا؟ اے عزادارو، میں نے بہت فکر کیا اس جملے پہ۔ آخر امام شام میں کھڑے ہوئے ہیں، جس جگہ امام تھے نا شام میں عزادارو، وہیں پر غلاموں کو بیچنے کا، جہاں پہ دیلم کے غلام بیچے جاتے تھے، جہاں پہ دوسرے شہروں کے غلام بیچے جاتے تھے، جگہ جگہ کے اسیروں کو لایا جاتا تھا، وہاں فروخت کیا جاتا تھا۔ میں نے بہت فکر کیا امام نے دوسرے شہر کا کام کیوں نہیں نام لیا، دوسرے ملک کا نام کیوں نہیں لیا؟ آخر امام کہہ سکتے تھے مجھے بابل کے قیدیوں کی طرح سے کیوں قید کیا؟ امام کہہ سکتے تھے ہمیں دیلم کے قیدیوں کی طرح سے کیوں قید کیا؟ امام کہہ سکتے تھے ہمیں عراق کے قیدیوں کی طرح سے کیوں قید کیا؟ لیکن امام نے کچھ نہیں کہا، ایک میسج دینا چاہا ہے آنے والے وقت کے لیے، قیامت تک کے لیے، جب جب میرا چاہنے والا سوچے گا نا تو اس کی آنکھوں میں ضرور آنسو آئے گا۔ اے عزادارو، ابھی جب مجلس سے جانا نا تو انسائکلوپیڈیا کو سرچ کرنا کہ دیکھنا ہر جگہ کے قیدی کی کیا کیپیسٹی ہوتی ہے، ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ عزادارو، میں نے جب دیکھا کتابوں میں سرچ کیا نا تو میں نے دیکھا کہ جو رومی قیدی ہوتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ سختیاں جو ہوتی ہے وہ رومی قیدیوں پر ہوتی ہے۔ اور تاریخ انسائکلوپیڈیا کہتی ہے کہ جب بھی کوئی روم کا قیدی کیا جاتا ہے نا تو زندان میں وہ زندہ واپس نہیں آتا ہے۔ جب بھی قید کیا جاتا ہے ہر قیدی مر جاتا ہے، کیونکہ اذیتیں بہت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذیتیں کیسی ہوتی ہیں؟ جو رومی قیدی ہوتا ہے نا عزادارو، ہاں اس کے گلے میں توق باندھا جاتا ہے۔ ہاں عزادارو، عرب میں دو طرح کے توق ہوتے تھے، ایک توق جو سادہ ہوا کرتا تھا، ایک توق وہ ہوتا تھا جس میں کانٹے ہوئے کرتے تھے۔ امام فرماتے مجھے وہ توق پہنایا گیا جس میں کانٹے نکلے ہوئے تھے۔ بس ظلم یہی نہیں ہے عزادارو، بلکہ جو روم کے قیدی ہوتے ہیں نا انہی توق میں سے دونوں طرف سے زنجیریں نکلی ہوتی ہیں، وہ ہاتھوں میں آ کر پیوست ہو جاتی ہے، ہاتھوں کو باندھ دیتی ہے۔ اے عزادارو، اسی سے ایک زنجیر کمر میں لگی ہوتی ہے جسے لنگر کہا جاتا ہے۔ عزادارو، برداشت نہ کر پاؤ گے، ہاں اسی لنگر میں ایک بھاری بھرکم پتھر ہوتا ہے جو قیدی کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے تاکہ وہ قیدی اپنے اس پتھر کو لے کر آگے بڑھتا رہے۔ اور پھر تاریخ کہتی ہے انہی پتھروں سے دو اور زنجیریں ہوتی ہے جو پیروں میں جا کر بیڑیوں کی شکل میں ہوتی ہے، ان بیڑیوں میں بھی ایک بھاری بھرکم پتھر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جب قیدی آگے بڑھے نا ان پتھروں کو کھینچتا ہوا بڑھے۔ ہائے رے میرا بیمار ماں، عزادارو امام میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس پتھروں کو کھینچ سکتے، اس لیے روایت ملتا ہے 2 قدم آگے امام بڑھتے تھے منہ کے بل زمین پر۔ ہائے سجاد، منہ کے بل زمین پر گرتے تھے۔ اے عزادارو، یہی وجہ ہے جیسے جیسے زنجیریں اس کا کھچاؤ زیادہ ہوتا تھا نا، یہ آہنی توق جو ہوتے تھے ان کی نوکیں امام کے گلے میں پیوست ہو جاتی تھی، خون بہنا شروع ہوتا تھا۔ اے عزادارو، ابو مخلف ایک روایت نقل کرتے، میں نے دیکھا امام راستے میں چلے جا رہے ہیں، ان کی گردن سے خون جاری ہے۔ میں نے پوچھا آخر امام کی گردن سے یہ خون کیوں جاری ہے؟ بتایا کہ جو توق ہے نا، ارے اس میں اتنی اذیت ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزاداروں مصائب تو تمام ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں، پانچویں امام کہتے ہیں جب میں بابا کو غسل دینے لگا، اے عزاداروں، دو اماموں کے بارے میں ملتا ہے، جب بھی انہوں نے معصوم کو غسل دیا ہے نا تو چیخ مار کر روئے ہیں۔ ایک مولائے کائنات کہ جب بی فاطمہ کو غسل دیا ہے تو چیخ مار کے روئے ہیں۔ پھر سلمان نے پوچھا مولا یہ چیخنے کا سبب کیا ہے؟ تو مولا نے یہی کہا تھا نا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، علی کو خبر نہ ہوئی۔ اے عزاداروں، دوسرے پانچویں امام ہے، چیخ کر رونے لگے۔ صحابی نے پوچھا مولا یہ چیخ کر رونے کا سبب کیا ہے؟ امام فرماتے تجھے نہیں پتا، امام کو جب میں بابا کو غسل دے رہا تھا نا تو ان کے گلے کا خون ابھی بھی تازہ تھا، خون رس رہا تھا۔ مولا کیسا خون نہیں پتا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ارے علی تو، ارے میرا بابا اس قدر زخمی ہوا، آج تک زخم نہ صحیح ہوا، اسی زخم کو لیے ہوئے بابا الوداع ہو گیا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رِدَم بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الحسان بحق الحسین العطشان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم الصلاة والسلام۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی اور قلیل عبادت کو قبول فرما۔ خدایا ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما۔ خدایا ہم میں جو بھی بیمار ہیں، بیمار کربلا، مولا سجاد کے صدقے میں ہر ایک کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ خدایا جتنے بھی مرحومین ہیں، خصوصی طور پہ بانیان مجلس اور ان کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے قبروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ الہی دنیا میں امن و امان قائم فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو، ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما۔ خدایا تیری بارگاہ میں دعا ہے، اپنی آخری حجت امام عصر ارواحنا لہ الفدا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین یا غم اٹھائے دل پہ کیا کیا
جاں لاچار تنہا ناتواں نیم جاں لاچار تنہا ناتواں نیم جاں لاچار تنہا ناتواں نیم جواب دو بھائی لاچار غم اٹھائے دل پہ کیا کیا ناتواں نیم جاں لاچار تنہا ناتواں نیم جاں لاچار تنہا ذوف سے بڑھتے نہیں آگے قدم ذوف سے بڑھتے نہیں آگے قدم سہ رہا ہے ظالموں کا ہر ستم سہ رہا کیا کرے ہائے اکیلا ناتواں ناتواں نیم جاں لاچار تنہا ناتواں نیم جاں ہائے کانٹوں سے بھری ہے راہ شام ہائے کانٹوں سے بھری ہے راہ شام رو رہے ہیں پاؤں کے چھالے تمام رو رہے چل رہا ہے پابرہنا ناتواں ناتواں نیم جاں لاچار تنہا ناتواں نیم جاں لاچار بے پدر بے آسرا اور بے وطن بے پدر بے آسرا اور بے وطن دے نہ پایا باپ کو اپنے کفن دے نہ پایا ہائے زنجیروں میں جکڑا ناتواں ناتواں نیم جاں لاچار نیم جاں سربرہنا ہو گئی سیدانیہ سربرہنا ہو گئی سیدانیہ چھن گئی چھوٹی بہن کی بالیا چھن گئی چھوٹی بہن کی دم بخود خاموش تنہا ناتواں
نیم جان اپنی آنکھوں میں لیے کرب و بلا، اپنی آنکھوں میں لیے کرب و بلا، منزل در منزل بڑھتا رہا، منزل شک غم میں بھوکا پیاسا ناتواں نیم جان لاچار نیم جان لاچار توق ہے گردن میں ہاتھوں میں رسن، توق ہے گردن میں ہاتھوں میں رسن، مر گئی زندان میں چھوٹی بہن، مر گئی زندان میں چھوٹی بہن، کیسے دفنائے جنازہ ناتواں نیم جان لاچار نیم جان لاچار اشک بھی زنجیر کی صورت چلے، اشک بھی زنجیر کی صورت چلے، جب کبھی فقری ہمیں یاد آ گئے، جب کبھی فقری دھوپ گرمی اشک صحرا ناتواں